لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بضياء الحسين جده وأبيه أمه وأخيه شيعته وبنيه ومواله وعجل عيوننا ببكائه وعزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المقربين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، خداوند عالم اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اور اس آیت کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے محمد اور جو بھی محمد کے ساتھ ہیں چادر کے نیچے ان سب کو طاہر و مطہر کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، طاہر ہونا اور ہے، مطہر ہونا اور ہے۔ طاہر اسے کہتے ہیں جو خود پاک ہو، مطہر اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو بھی پاک کر سکتا ہو۔ محمد اور آل محمد اس ذات مقدسہ کا نام ہے کہ جو خود بھی پاک ہے اور جو ان کا نام لیتا ہے صرف سے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ آیت کے نزول کا مسئلہ آیا اور جب یہ آیت نازل ہونے والی تھی تو اس سے پہلے خداوند عالم نے ایک پروگرام بنایا، ایک پورا ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا خداوند عالم نے کہ جس کی مثال اب تک تاریخ میں نہیں ملی تھی۔ رسول اسلام آتے ہیں جناب زہرا کے دروازے پر اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، اور وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی چادر کے اندر اور اجتماع کی سند مل گئی ان کو، تو امام ششم علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے سوال کیا۔ توجہ، امام ششم علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے سوال کیا، مولا یہ جو آیت آئی ہے انما یرید اللہ لیذھب، یہ بتائیے یہ کس چیز کا اعلان کر رہی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ محمد اور آل محمد کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے۔ تو صحابی نے پلٹ کے پوچھا، یہ مولا یہ بتائیے کہ جب یہ آیت آئی اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جب یہ آیت آئی اس سے لے کر کے اور اس کے آنے والے زمانے تک اہل بیت پاک و طاہر ہیں، لیکن جب تک یہ آیت نہیں آئی تھی اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ ماشاء اللہ پاک و طاہر نہیں تھے۔ توجہ کیجیے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ آیت آئی تب اہل بیت پاک ہوئے، تب اہل بیت طاہر ہوئے۔ اس سے پہلے جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس کا مطلب اہل بیت ماشاء اللہ پاک نہیں تھے، اعوذ باللہ، مطہر نہیں تھے، مطہر نہیں تھے۔ اب سنیے، اب ایسی بات ہے، سوال آتا ہے ذہن میں، اس نے کر دیا سوال۔ اب امام نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، ذرا غور کیجیے۔ امام فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو بالکل پڑھا ہے، تبھی تو میں یہ آیت لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے کیا پڑھا قرآن میں؟ کہا آپ نے سورہ حمد سے لے کر سورہ والناس تک پورا قرآن پڑھا ہے۔ تو کہا کیا تم نے سورہ توحید نہیں پڑھا؟ کہا بالکل پڑھا ہے۔ توجہ، کیا تم نے سورہ توحید نہیں پڑھا؟ کہا بالکل پڑھا ہے۔ سورہ توحید میں کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے۔
ارشاد ہو رہا ہے قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دو اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ صمد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، جب یہ جواب اس نے دیا تو اب امام فرماتے ہیں اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتا دے جب تک یہ سورۃ توحید نازل نہیں ہوئی تھی کیا اس سے پہلے خدا ایک نہیں تھا؟ جب تک یہ سورۃ توحید نازل نہیں ہوئی تھی اس کا مطلب کیا اللہ ایک نہیں تھا، معاذ اللہ دو تھا؟ تو وہ کہتا کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم خدا کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو امام جواب دیتے ہیں بس اہل بیت کے بارے میں بھی یہ سوچ نہیں سکتے۔ ایسا بات ہے محمد پھر اہل بیت کے بارے میں بھی ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ معاذ اللہ جب یہ آیت آئی تب پاک ہوئے، اس سے پہلے پاک نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو دو کا مسئلہ ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، یہ جو دو والا مسئلہ ہے اس سے پہلے امام ششو کے ہی دور میں، یاد رکھیے گا امام ششو کا دور ایک ایسا دور گزرا ہے زمانے میں کہ جہاں پر فرقے پہ فرقے بن رہے تھے، جہاں پہ مذہب ایجاد ہو رہے تھے، جہاں پہ مناظرہ بہت زیادہ ہوا، جس وقت علمی رواج اپنے عروج پر تھا، اس وقت تاریخ نے لکھا ہے کہ کوفے کا رہنے والا جس کا نام ابو شاکر دیسانی تھا، وہ آتا ہے امام ششو کے پاس اور آ کے کہتا کیا ہے کہ جب رسول اللہ قرآن میں ایک آیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہ پروردگار ہے کہ جو آسمان پر خدا ہے اور زمین پر خدا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ میری جہاں تک نظریں اور میری نظریہ اور میرا عقیدہ یہ کہتا ہے اللہ دو ہے۔ توجہ کیجیے گا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا نظریہ یہ ہے اور میرا یہ ارادہ ہے اور جو میں جانتا ہوں جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں اور میں نے سمجھا ہے اللہ دو ہے۔ تو یہ آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے کیا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، دو مرتبہ الہ کا تذکرہ ہوا سارے دنیا۔ کہہ رہا ہے وہ شاگرد کہہ رہا ہے، صحابی کہہ رہا ہے اور شاگرد دیسانی کہہ رہا ہے امام سے کہ اللہ دو ہے، ایک وہ ہے کہ جو نیکی والا اللہ ہے، ایک وہ ہے جو شر والا اللہ ہے، ایک وہ اللہ ہے جو دنیا میں نیکیاں بانٹتا ہے، ایک وہ اللہ ہے جو لوگوں کے اندر شر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ آسمان پہ ایک الگ اللہ ہے، زمین پر ایک الگ اللہ ہے، یعنی کہ سالمیت کا عقیدہ رکھتا تھا اور اس نے ایک فرقہ ہی ایجاد کر دیا سالمیت کا۔ آج امام سے اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ دو ہے ایک نہیں۔ جب یہ سوال ہوا تو وہیں پر امام کے ایک اور شاگرد بڑے جلیل القدر شاگرد ہشام موجود تھے۔ تاریخ نے لکھا کیا ہشام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد امام کے کانوں میں کچھ کہا، امام نے پھر ان کے کانوں میں کچھ جواب دیا۔ اب جیسے ہی ابو شاکر دیسانی نے دوبارہ یہ سوال کیا تو وہ کہتے کیا ہے تم مجھ سے جواب چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جواب دوں تو ہشام سے ہی جواب لے لے۔ تاریخ نے لکھا کہ ہشام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے بتاؤ اس آیت کی تفسیر کیسے کرو گے، اس آیت کو حل کیسے کرو گے؟ خدا کہہ رہا ہے وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ وہ ہے کہ جو آسمان پر بھی ہے، اللہ وہ ہے کہ جو زمین پر ہے۔ اس کا مطلب دو خدا ہوئے، ایک آسمان والا خدا، ایک زمین والا خدا۔ اب ابو شاکر دیسانی نے جب سوال کیا تو ہشام نے مسکرا کر کے کہا اے ابو شاکر یہ بتا دے کہ تو ابھی کوفے میں موجود ہے کا بالکل، اب اگر تو یہاں سے سفر کر کے بغداد چلا جائے تو یہ بتا تجھے کیا کہا جائے گا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے ابو شاکر ہی کہا جائے گا۔ اگر بصرہ چلا جائے ابو شاکر، موصل چلا جائے ابو شاکر، نجف چلا جائے ابو شاکر، ہر جگہ جہاں جہاں بھی جاؤں گا مجھے ابو شاکر ہی کہا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ابو بصرہ میں رہ گیا، شاکر بغداد میں رہ گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو بس ویسے ہی ہشام مسکرا کے کہتے ہیں اللہ آسمان پہ بھی اللہ ہے، زمین پہ بھی اللہ ہے۔ ایسا بات ہے محمد تو ایک ذات ہے، لیکن جہاں جہاں بھی موجود ہوگا وہاں وہاں تجھے ابو شاکر کہا گیا۔ بس پروردگار بھی ایک ہی ذات ہے، وہ چاہے آسمان پہ ہو تو بھی خدا ہے، زمین پہ ہو تو بھی خدا ہے۔ لہذا ثانویت کا جو عقیدہ تو رکھتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں عزیزان گرامی یہ آیت
کی تو اس نے یہ سوال کیا اور ذہن میں وہ سوال آیا اور اس نے پوچھ لیا، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے ہیں، اگر آپ جاہل ہیں کسی مسئلے سے تو آپ اہل ذکر سے پوچھئے، سوال کیجئے۔ اور کون ہے اہل ذکر؟ تمام تفاصیل اٹھا کے دیکھیے، سب نے کہا اہل ذکر سے ذات محمد اور آل محمد کی ذات ہے۔ یہاں علماء مراد نہیں ہیں، یہاں مراد محمد اور آل محمد کی ذات ہے۔ اس لیے اس دور کے لوگوں نے بھی امام سے سوال کیا، لیکن افسوس 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 امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنے لوگوں نے بھی اماموں سے سوال کیا یا جس طرح کا بھی سوال کیا، سب اٹھل پٹل نہ جانے اس طرح کے سوال کہ جس کا جو ہے کوئی سر ہے نہ پائے، ورنہ ممبر سے امام فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ ہم کیا ہو تمہارے درمیان سے رخصت ہو جائیں۔ لیکن سوال کرنے والوں نے کیا عجیب ہوگا سوال کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ آیت آئی، پھر میں اپنے موضوع جاؤں، یہ آیت جب آئی اور ایسے حالات میں آئی کہ تاریخ میں لکھا گیا کہ پنجتن کو ایک جگہ خدا جمع کر رہا تھا۔ پنجتن کو خدا ایک جگہ جمع، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ پوری حدیث کے ساتھ نہیں پڑھنی، بس ایک جملہ سنیے۔ امام حسن مصطفیٰ آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیکم یا امہ، اے میری مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہے۔ پھر فرماتے کیا ہے انی اشم عندک رائحۃ جد رسول اللہ، اے میری اماں، اے امی جان، میں آپ کے نزدیک، توجہ کیجیے گا کیا جملہ ہے، جملے پہ غور کیجیے، میں آپ کے نزدیک اپنے جد نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس گھر میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جملہ ذرا غور کیجئے عزیزان گرامی، امام حسن مصطفیٰ جب آئے ہیں اپنے گھر میں اور اماں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد جو جملہ استعمال کر رہے ہیں وہ عجیب جملہ ہے۔ کہتے کیا ہے اے امی جان، میں آپ کے نزدیک، یہ نہیں کہا کہ میں اس گھر میں آپ کے نزدیک اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جملہ ایک معصوم کے زبان سے نکلا اور امام حسن مصطفیٰ یہ جملہ استعمال کر کے دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھو میری ماں جزو رسالت ہے، ان سے بھی میرے نانا کی ہی خوشبو آتی ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد جناب زہرا جزو رسالت کا نام ہے، اور میں نے یہ جملہ استعمال کر کے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو میری ماں وہ ہے کہ جن کے جسم سے وہی خوشبو آتی ہے جو میرے نانا کی جسم سے آتی ہے۔ اسی لیے کہا عندک رائحۃ طیبۃ، کہ میرے نانا کی خوشبو آپ کے نزدیک سے آ رہی ہے، آپ کے جسم سے آ رہی ہے۔ تو کیا کہا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے، ہاں بیٹا تمہارے نانا اس چادر کے نیچے موجود ہے۔ رسول کے پاس گئے امام حسن مصطفیٰ، اجازت مانگی، چادر کے نیچے آ گئے۔ عزیزان گرامی اب ذرا غور کیجیے، جب پنجتن چادر کے نیچے آ گئے تو رسول کی ایک زوجہ، توجہ، رسول کی ایک زوجہ جن کا نام ام سلمہ ہے، وہ قریب آئی اور چادر کی، اور آنے کے بعد تاریخ لکھتی کیا ہے چادر کا ایک کونا پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہتی کیا ہے اَتَعْزَنُ یا رسول اللہ ان ادخل فی هذا الکساء، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں۔ اب جملہ سنیے رسول نے کیا پلٹ کے جواب دیا، یا ام سلمہ انت علی الخیر، توجہ، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، تم نیکی پر ہو، لیکن ہؤلاء اہل بیتی، لیکن یہ میرے اہل بیت ہیں۔ عزیزان گرامی جب ام سلمہ جیسی خیر پر رہنے والی زوجہ چادر کے نیچے اہل بیت نہ بن سکی تو کوئی شر والی زوجہ اہل بیت کیسے بن سکتی ہے؟ ایک جب خیر پر رہنے والی زوجہ، اتنی نیک زوجہ جس کے لیے خود تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کا واقعہ رسول اسلام نے پہلے ہی ام سلمہ کو بتا دیا تھا، اور ایک خاک دی تھی جو شیشی میں ام سلمہ رکھے ہوئے تھی اور عاشور تک انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ خاک خون میں تبدیل ہو۔ تو یہ خیر والی زوجہ تھی، اجازت مان رہی تھی۔ بہرحال عزیزان گرامی جب یہ آیت نازل ہو گئی اور پنجتن چادر کے نیچے جمع ہو گئے اور یہ دعویٰ کیا رسول اسلام نے، اور خود امام حسن مصطفیٰ
رضا نے اور خود علی مرتضیٰ نے، خود حسین شہید کربلا نے، خود فاطمہ زہرا نے، سب نے بھی جملہ استعمال کیا. کیا؟ خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے؟ جسم اطہر رسول اسلام سے، رسول کے جسم مطہر سے خوشبو آ رہی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کیا رسول کے جسم سے کبھی خوشبو غائب بھی ہو جاتی تھی؟ اب یہ جملہ میں کیوں کیا، یہ سوال کیوں کیا، اس لیے کیا عزیزان گرامی، آپ ذرا مجھے بتائیے کہ رسول کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا، کبھی آئے اور کبھی غائب ہو جائے. نہیں. تو پھر شب ہجرت کیا ہوا تھا؟ توجہ کیا آپ نے؟ پھر شب ہجرت ماجرا کیا ہوا؟ شب ہجرت بھی تو ہونا یہی چاہیے تھا نا کہ خوشبو آئے اور وہ لوگ رسول کو پہچان جائیں. ظاہر سی بات ہے، رسول کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی. تو جو کفار تلوار لے کر کے گھیرے ہوئے تھے شب ہجرت، ان کو تو پہچان لینا چاہیے تھا نا کہ چادر کے نیچے علی ہے یا محمد ہے، علی ہے یا محمد ہے. یہ شب ہجرت کا ماجرا پلٹ کیسے گیا؟ آخر ان لوگوں کے مشام میں کیسی تڑپائی آ گئی جو انہوں نے رسول کی خوشبو کو نہ محسوس کیا؟ تاریخ میں لکھا گیا 3 طرح کی چیزیں ہیں علی اور محمد کے درمیان. وہ کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام رسول کے قد سے تھوڑا چھوٹے ہیں. تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ علی کا قد تھوڑا کوتاہ تھا، چھوٹا تھا. دوسری چیز کیا؟ علی اور رسول کے عمر کے درمیان 30 سال کا فرق ہے. رسول علی سے 30 سال عمر میں بڑے ہیں. اور حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی کیا ہے، میں یہ کہوں شرم والی زوجہ سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتی یہ ہے کیا کہ جب بھی رسول ہمارے ساتھ ہمارے غرفے میں ہوتے تھے اور چادر اوڑھ کے لیٹتے تھے تو ان کے چہرے انور سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا تھا. سنیے یہ روایت کر رہی ہے شرم والی بیوی، کہتی کیا اتنا زیادہ نور نکلتا تھا ان کے چہرے انور سے کہ اگر اس غرفے میں ایک سوئی بھی گر جاتی تھی تو میں اس نور سے میں اس نور سے اس سوئی کو کیا کر لیتی تھی؟ تلاش کر لیتی تھی، ڈھونڈ لیتی تھی. اب شب ہجرت کا واقعہ ذرا یاد کیجیے. تمام کفار قریش، کفار مکہ رسول کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ رسول کو قتل کر دے. تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اونچک اونچک کے دیکھ رہے تھے کہ رسول ہے لیٹے ہوئے ہیں، چادر پیر سے سر تک اوڑھے ہوئے ہیں. اب ذرا مجھے سوال کرنے دیجئے کہ رسول کے جسم سے خوشبو بھی آتی تھی، رسول کے جسم سے نور بھی ساطع ہوتا تھا، رسول کا جسم علی کے جسم سے لمبا تھا، طویل تھا. پھر آخر یہ دھوکہ ہوا کیسے؟ ان کو پتا کیوں نہیں چلا کہ آخر چادر کے نیچے محمد ہے یا علی ہے؟ تو علماء نے لکھا دراصل مسئلہ یہ تھا کہ جب علی کو لٹایا تھا اور لٹانے کے بعد جب گئے ہیں تو علی نے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ جس کے بعد یہ کہنا پڑا کہ اس دن چادر کے نیچے نور نور محمد تھا، خوشبو خوشبو محمد تھی اور کوتاہ نہیں بلکہ طوالت بھی محمد کے جسم کے جیسا تھا. ایک سلوات پڑھے محمد نور بھی نور محمد جیسا، خوشبو بالکل تھی ایک خوشبو رسالت، یعنی امامت اور رسالت کی خوشبو میں جو کوئی جدا یا کوئی بھی ڈفرینٹ یا کوئی بھی فرق نہیں تھا. عزیزان گرامی، خوشبو بھی رسالت کی جیسی تھی آج امامت کی اور نورانیت بھی رسالت کی طرح تھی آج امامت کی جب بستر رسول پر سوئے تھے مولا کائنات. ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ پھر میں کہوں کیا خوشبو کبھی غائب ہو جاتی تھی جسم سے؟ نہیں عزیزان گرامی. تو اب مجھے کہنے دیجیے کہ پھر غار میں کیا ہوا؟ توجہ، پھر غار میں کیا ہوا؟ اور اس سے پہلے ایک جملہ یہ بتائیے، یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں یہاں لیٹا ہوا ہوں اور اس امام بارگاہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں لوگ اور چاہتے یہ ہے کہ مجھے قتل کر کے مار دیں. اب بتائیے چاروں طرف سے لوگ تلوار بھی گھیرے ہیں تو کیا میں اس عزاخانے سے باہر نکل کے جا سکتا ہوں؟ سوال ہے، کیا میں عزاخانے سے باہر نکل کے جا سکتا ہوں؟ سب کہیں بالکل نہیں. جب چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور ہر جگہ کفار موجود ہیں تو میں کیسے نکل کے جا سکتا ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے میں نکل کے جاؤں. تو اب میں سوال کروں کہ رسول گئے تو کیسے گئے؟ توجہ،
शब हिजरत रसूल अली को बिस्तर पर लिटा करके उस अपने घर से मदीना हिजरत कैसे किए, कैसे गए, सवाल है ये। तो अब तारीख कहती ये है कि रसूल इस्लाम उन कुफार के सामने से निगाहों से गुजरे, लेकिन खुदावंद आलम ने, और कीजिएगा, खुदावंद आलम ने कुछ लम्हों के लिए अपने हबीब को पर्दे गैब में डाल दिया। सुभान अल्लाह। कुछ देर के लिए उनकी नजरों से ओझल कर दिया, जबकि रसूल उनके दरमियान से गुजरे, उनके सामने से निकले, लेकिन रसूल उनको नजर नहीं आए और उनके सामने से रसूल चले गए। अज़ीज़ान गिरामी, यही तो वजह थी कि उनको दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अब जब निकले हैं तो क्या माजरा हुआ, वो सारा खालिस और का मसाला, चले गए गार के अंदर और पीछे पीछे हज़रत के ऊपर भी साथ में चले गए और वो सांप और तमाम चीजें मैं पढ़ चुका हूँ। बहरहाल गए गार के अंदर। अब भाई वही सवाल, क्या खुशबू कभी गायब हो जाती थी या वापस आ जाती थी? कहा खुशबू हमेशा रहती है, रसूल के जिस्म से कभी खुशबू गायब नहीं होती थी। अज़ीज़ान गिरामी, इसकी एक छोटी सी मिसाल क्यों है कि कुफ़ार कुरैश क्यों गार के पास रसूल की खुशबू को महसूस न कर सके। हम सब के चेहरे अनवर पर खुदावंद आलम ने एक मुक़द्दस नाक बना रखी है, जिसका काम है खुशबू और बदबू को क्या करना, महसूस करना, और जिसके बारे में सबको खतरा होता है कहीं नाक कट न जाए। हर शरीफ आदमी इस खौफ में होता है ना, कहीं नाक कट न जाए। ये मुहावरा है, जबकि क्या सच में नाक कट जाती है? नहीं, हर शरीफ आदमी का यही एक जो है वो घबराहट होती है, नाक न कट जाए ना। तो हर इंसान को अल्लाह ने नाक दे रखी है, जिसके जरिए से वो खुशबू और बदबू को क्या करता है, महसूस करता है। वहाँ भी यही मसला था, उनके जिस्म पर और उनके चेहरे पर भी खुदा ने नाके मुक़द्दस दे रखी थी और उनके शमाम बाकायदा काम कर रहे थे। लेकिन दरअसल मसला ये है कि हम भी हों और आप भी हों, आपके पास भी नाक है, हमारे पास भी नाक है, हम खुशबू और बदबू महसूस करते हैं। लेकिन अगर किसी नाक में हमें अगर साइनस हो जाए या जुकाम हो जाए तो फिर क्या बदबू महसूस होगी, खुशबू महसूस होगी? तवज्जो कीजिएगा, क्या खुशबू और बदबू महसूस होगी? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, बस गार के पास भी यही मसला हुआ। उन्हें साइनस नहीं हुआ था, उन्हें नज़ला नहीं हुआ था, बल्कि कुफ्र और शिर्क का नज़ला हो गया था। एक सलाम पढ़े मोहम्मद किस चीज का नज़ला हो गया था? कुफ्र और शिर्क का नज़ला था, जिसने रसूल की खुशबू को उनके नाक तक पहुंचने नहीं दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरीके से एक और वाक़या रसूल की गैबत के हवाले से कि यहाँ पे कुछ देर के लिए खुदावंद आलम ने उनको गैब में रख दिया, सामने से निकल गए रसूल और उनको नजर नहीं आया। दूसरा वाक़या कब? जब ये सूरह नाज़िल हुआ और उसकी आयत तब्बत यदा अबी लहब व तब, जब ये आयत नाज़िल हो गई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये आयत नाज़िल हुई तब्बत यदा अबी लहब व तब, जब ये आयत नाज़िल हुई, जानते हैं ये आयत किसके लिए नाज़िल, किसकी मज़म्मत में? अबू लहब के लिए, अबू लहब की मज़म्मत में ये आयत नाज़िल हुई। अब तारीख लिखती है कि जब ये आयत नाज़िल हुई और रसूल इस्लाम ने भरे मजमे में मस्जिद में बैठ करके ये आयत पढ़ी। अब जिस घर आयत पढ़ना था, ये आयत पूरे मदीने में घर घर पहुँच गई, पूरे मक्के में घर, मदीने में घर घर जब पहुँच गई तो जो खुद उस अबू लहब की ज़ौजा थी जिसका नाम था उम्मे जमील, वो चिराग पार हो गई, वो गुस्से में आ गई और गुस्से में आने के बाद रसूल इस्लाम को गालियाँ देने, तारीख का चलना है, रसूल इस्लाम को गालियाँ देनी है, लानतार करनी है और कहती क्या है, कहाँ है मोहम्मद, आए मेरे सामने, मैं उनको इस आयत का जवाब देती हूँ। ये कहते हुए पूरे मदीने में रसूल को ढूंढ रहे हैं कि मोहम्मद मिले और मैं उसे बदतमीजी करूँ। और जो कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, जो दुश्मनान रसूल हैं या दुश्मनान नबी हैं, उनकी सीरत और सूरत सब के सब बदतमीज और बदअखलाक और बदकिरदार हो गए। ये रसूल के दौर से आज तक देखा चला, देख लिया, देख लीजिए, जो मोहम्मद के दुश्मन है, आले मोहम्मद के दुश्मन है, उनके चेहरे पे तो अव्वल फिटकार बरसती है, चाहे यहाँ तक की दाढ़ी हो चाहे पैजामा बदले, अव्वल शक्ल से भी बदतमीज और अखलाक से भी बदकिरदार। और इसका नमूना तारीख दे रही है कि उम्मे जमील
ये चाहती ये है कि रसूल से बदतमीजी करे, रसूल से बदकिरदाराना रवैया अख्तियार करे, और कहती फिर रही मदीने में, कहाँ है मोहम्मद, मुझे मिले। उन्होंने मेरे शौहर के बारे में कहा, टूट जाए अबू लहब के हाथ, ऐसे कैसे टूट जाए मेरे शौहर के हाथ। ये कहते हुए उम्मे जमील पूरे मदीने में घूम रही है, टहल रही है। रसूल इस्लाम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और रास्ते से अबू बकर चले आ रहे थे। अबू बकर ने उम्मे जमील से मुलाकात की और उसके बाद दौड़ते हुए दौड़ते हुए मस्जिद में आए और आकर के रसूल के करीब हाँफते हुए बैठे, और बैठने के बाद एक जुमला कहता क्या है, या रसूल अल्लाह, एक औरत आपके पीछे पड़ी है। ताज्जुब, एक औरत आपके पीछे पड़ी हुई है, आपसे बदतमीजी करना चाहती है। रसूल मुस्कुरा के कहते क्या है, मैं नबी हूँ, नबी के पीछे एक औरत है तो मेरे बाद तो न सही अली मेरा जानची, उसके पीछे भी एक औरत आएगी। तवज्जो कीजिए, उसके पीछे भी, ये जुमला रसूल का है, उसके पीछे भी एक औरत आएगी। अब रसूल से कहते क्या, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, ए मेरे आका, ए मेरे सैयदो सरदार, हजरत अव्वल कह रहे, ए मेरे सैयदो सरदार, जल्दी करिए, आइए मेरे साथ, आइए मेरे घर से छिप जाइए। तवज्जो, सोच देखिए, फिक्र देखिए, अपने हादी से, अपने रहबर से, अपने रहनुमा से कहता क्या है, चलिए मेरे घर चलिए, चल के छिप जाइए। अजीजान गिरामी, नबी है, नबी छिपने के लिए नहीं आए। अगर छिपना होता तो ऐलान ज़ुलशीरा के बाद छिप गए होते। ना अज़ीज़ान गिरामी, नबी ने जुमला कहा, खामोश बैठो, नहीं होता, देखो देख जाओ होता क्या है। तवज्जो कीजिएगा, देखते जाओ होता क्या है। उम्मे जमील जब पूरे मदीने का चक्कर लगा चुकी और लगाने के बाद अब जब मस्जिद में आई, अब देखिए तारीख क्या कहते हैं, मस्जिद में जब पहुंची है, रसूल तमाम सहाबा के दरमियान मौजूद हैं, बैठे हुए। उम्मे जमील मस्जिद में खड़ी हुई, निगाहों को उठाया, चारों तरफ देखा, और देखने के बाद ये कहते हुए पलट गई, ऐ काश के मोहम्मद मस्जिद में होते, ऐ काश के मोहम्मद मस्जिद में होते तो मैं उनको बताती कि मैं किसकी ज़ौजा हूँ। तवज्जो, ये जुमला बता रहा है कि जैसा शौहर था वैसे ही उसकी ज़ौजा, मैं बताती कि मैं किसकी ज़ौजा हूँ। ये कह के पलट गई। अज़ीज़ान गिरामी, अब अबू बकर ने हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह, ये माजरा क्या है, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, उसको नजर नहीं आया। तो रसूल इस्लाम कहते क्या है, ये खुदा का मुझ पर लुत्फ़ व करम है, जब चाहता है मुझे पर्दे गैब में डाल लेता है। और ये वाक़या सुन्नी ने भी लिखा, शियों ने भी लिखा, सुनन दाऊद में भी लिखा है, बुखारी शरीफ में लिखा है। अब जुमला कहने दीजिए कि बुखारी शरीफ, इस्माइल बुखारी, आपको पहले मोहम्मद की गैबत समझ में आई, बाद में मोहम्मद की गैबत समझ में नहीं आती। एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, इस्माइल बुखारी, आपको पहले मोहम्मद की गैबत समझ में आ रही है, लेकिन बाद में मोहम्मद की गैबत समझ में नहीं आती। अज़ीज़ान गिरामी, ये रसूल की अज़मत और मंज़िलत है। ये रसूल को जब बचाना चाहता है खुदा, तो हर तरह का एहतमाम करता है, हर तरीके से बचाता है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, जब ये आयत आई, और अब आप गौर कीजिए, जब ये आयत आ गई तो हर शख्स को, चाहे वो अली हो, चाहे वो हसन मुश्तबा हो, और चाहे हुसैन हो, सब ने यही कहा था, अस्सलामु अलैका या जद्दा हो या रसूलल्लाह। और हज़रत जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही कहा, अस्सलामु अलैका या जद्दा हो या रसूलल्लाह। उसके बाद जनाब ज़हरा ने भी यही कहा, अस्सलामु अलैका या अबता हो या रसूलल्लाह। आप हम इसी के साथ पढ़ते हैं, कभी गौर किया आपने इन जुमलों पर कि क्यों जनाब ज़हरा आई तो सलाम करने के बाद अबता का जुमला इस्तेमाल किया। सबसे पहले रिश्ते से सलाम किया, बाद में ओहदे से सलाम किया। तवज्जो, सबसे पहले क्या कहा, अस्सलामु अलैका या अबता हो, फिर कहा या रसूलल्लाह। पहले रिश्ता, बाद में ओहदा, बाद में मनसब, इससे मुखातब किया। इमाम हसन आए, उन्होंने भी क्या कहा, अस्सलामु अलैका या जद्दा हो, फिर कहा या रसूलल्लाह। इमाम हुसैन आए, उन्होंने भी यही जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या जद्दा हो या रसूलल्लाह। सबसे पहले रिश्तेदारी, उसके बाद फिर ओहदा, चाहे जनाब ज़हरा हो या हसन मुश्तबा हो या हुसैन शहीद करबला हो। अब अली आए तो उन्होंने क्या कहा, अस्सलामु अलैका या अखी वब्न अम्मी। क्या कहा, सलाम हो आप पर ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे चचा के फर्जंद।
سب نے پہلے رشتے کے ذریعے سلام کیا، بعد میں عہدے کے ذریعے سلام کیا۔ عزیزان گرامی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کہیں اور اس طرح کا سلام ملا کیا آپ کو؟ اس طرح کا سلام کہیں آپ کو ملا پوری تاریخ میں؟ نہیں۔ حدیث قصہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ سلام ملے گا، سب سے پہلے رشتہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ عہدہ استعمال ہوا۔ یہ سلام کرنا اور پہلے رشتہ داری کے ذریعے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر رسول کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی اسی طرح سلام کرتی۔ رسول کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کے لیے بھی تو تاریخ میں ملتا کہ وہ بھی کہتی ہے السلام علیکم یا ابا۔ نہیں عزیزان گرامی، کہیں کوئی تاریخ نہیں ملتی، چاہے جھوٹا سا جھوٹا مورخ ابو ہریرہ جیسا ہو یا کعب الاحبار جیسا ہو، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ کسی بھی بیٹی نے آگے کہا ہو۔ یہاں تک کہ قرآن کہہ رہا ہے اور خود تواریخ میں موجود ہے کہ رسول نے کچھ بیٹیوں کو پالا تھا جن کا نام زینب اور کلثوم اور رقیہ تھا۔ توجہ کیجیے گا، یہ اصل میں نسبی بیٹی نہیں تھی، سببی بیٹی تھی۔ ایک ہوتا ہے نسب، ایک ہوتا ہے سبب۔ نسب کہتے ہیں جو خود بطن سے پیدا ہو، اور سبب کہتے ہیں جب کوئی رشتہ داری کے ذریعے سبب ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا عقد کسی سے ہوتا ہے تو جس سے عقد ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کے کیا ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ کب؟ کس کی وجہ سے؟ سبب کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی یہاں بھی رشتہ دو تھا، ایک نسبی تھا ایک سببی تھا۔ جو نسبی رشتہ تھا وہ نسبی رشتہ علی، فاطمہ اور حسنین سے تھا، لیکن جو سببی رشتہ تھا وہ زینب اور کلثوم اور رقیہ سے تھا۔ اسی لیے ان کو تاریخ میں پالکڑا لکھا، یعنی جس کو رسول نے پالا۔ اور قرآن میں خدا کہہ رہا ہے اے لوگوں میرے حبیب کو صرف خاتم النبیین کہہ کے پکارو، محمد کہہ کے پکارو، رسول کہہ کے پکارو، ان کو باپ نہ کہنا۔ رسول تم سب میں کیا ہے؟ سب کے ہادی ہیں، نبی ہیں، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ لیکن جب ازواج کی باری آئی تو جملہ پلٹ دیا قرآن میں کہ جتنی بھی رسول کی بیویاں ہیں وہ سب تمہاری مائیں ہیں۔ کیوں عزیزان گرامی؟ حالات کچھ ایسے تھے عرب کے کہ اس دور کے حالات اتنے گھرے ہوئے تھے اور ممبر سے کچھ چیزیں میں نہیں بیان کر سکتا، اس لیے خداوند عالم نے رسول کی ازواج کو ماں کہا، لیکن رسول کو کیا کہا؟ کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ تمہارے کیا ہے؟ نبی ہیں اور رسول بنا کے بھیجے ہیں۔ اسی لیے عزیزان گرامی باپ کہنے کا حق جو دیا ہے خداوند عالم نے صرف اور صرف ایک بیٹی کو دیا، تو کون ہے؟ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ۔ عزیزان گرامی اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب زہرا کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ جب بھی جناب زہرا بس رسالت میں آتی تھی تو رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ عزیزان گرامی رسول کا احترام کرنا اور اپنی جگہ پہ جناب زہرا کو بٹھانا اس بات کی دلیل ہے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، آج میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو اپنے مقام پہ بٹھا کے بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے میں معصوم ہوں اس طریقے سے میری بیٹی بھی معصومہ ہے۔ یاد رکھنا جو عہدہ میں رکھتا ہوں ویسے ہی میری بیٹی بھی عہدہ رکھتی ہے، ورنہ کبھی بھی رسول اپنے مقام پر جناب زہرا کو نہ بٹھاتے۔ یہ بٹھا کے بتا رہے ہیں، یاد رکھنا کہ کوئی بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو میں اس کو اپنے مقام پہ بٹھا رہا ہوں، بلکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، یہ اتنی بافضیلت ہے کہ میں اس کو اپنی جگہ بٹھا رہا ہوں، ورنہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ میرے مقام پر بیٹھے سوائے علی کے اور زہرا کے۔ یہ عظمت سیدہ ہے اور عظمت امیر المؤمنین کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہوا کہ وہ رسول کی جگہ بیٹھ جائے، جناب سیدہ کی جگہ بیٹھ جائے۔ عزیزان گرامی یہ مقام ہی ایسا تھا، اور اسی لیے جب سببی مسئلہ آیا تو رسول نے یہی فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا، اور ایسے ہی فاطمہ کے لیے فرمایا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا اس دنیا میں کوئی کفر نہ ہوتا۔ علی اور فاطمہ دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں فضیلت میں ایک جیسے ہیں، نہ فاطمہ علی سے کم ہے نہ علی فاطمہ سے کم ہے، دونوں کی منزلت ایک ہے۔ اسی لیے قرآن میں خدا کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ویخرج منہما لؤلؤ والمرجان
ہم نے دو نہروں کو آپس میں ملایا اور ان سے لولو اور مرجان نام کے دو ایسے نگینے ظاہر ہوئے کہ جس کا مقابلہ دنیا آج تک نہ کر سکی ہے نہ کر سکتی ہے۔ اور جانتے ہیں وہ لولو اور مرجان کون ہے؟ جا کے دیکھیں تفسیر شعبہ میں آیت اللہ شفا فرماتے ہیں وہ لولو اور مرجان حسنین ہیں اور مرج البحرین سے مراد علی اور فاطمہ ہے۔ یہی وجہ تھی عزیزان گرامی کہ جب جناب مسلم بن عقیل کو دربار انتظار میں پیش کیا گیا تو انہیں اس آیت کی تفسیر اس اچھے انداز میں پیش کی ہے۔ کیا کہا؟ مرج البحرین یلتقیان۔ جب مسلم بن عقیل کو زخموں کی حالت میں دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا تو کہتا کیا ہے ابن زیاد؟ اے مسلم، اب تو تم ہمارے شکنجے میں ہو، اب تو تم ہمارے قبضے میں ہو، اب تو تمہارے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں، تم زخموں سے چور چور ہو، اب تو ہماری بیعت کر لو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کم سے کم بیعت نہیں کرتے تو میں تو تمہارا امیر ہوں، مجھے سلام کر لو۔ تو ذرا سنیے مسلم بن عقیل نے کیا جملہ کہا ہے، بڑا عقیدت بھرا جملہ کہتے ہیں مسلم بن عقیل، مالی امیر سے حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ اب ابن زیاد کہتا کیا ہے مسلم بن عقیل سے، اے مسلم بن عقیل، یہ تو خاندانی بنی ہاشم کے اندر کیسا جذبہ پایا جاتا ہے اپنے امام کے لیے کہ اتنا زخموں پہ زخم لگا ہوا ہے، تمہاری موت تمہارے سامنے موجود ہے، پھر بھی حسین کو آقا کہتے ہو، پھر بھی حسین سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے ہو۔ آخر حسین کے اندر ایسی کون سی خصوصیت موجود ہے؟ اب دیکھیے مسلم بن عقیل سورہ رحمان کی اس آیت کی تفسیر پیش کرتے ہوئے کہتے کیا ہے، اے ابن زیاد سن لے، ہوا امام الدارین بدوام النیرین طاہر طہر مطہر ومن طاہرین۔ اے سن لے ابن زیاد، وہ میرا مولا ہے، میرا امام ہے، جب تک سورج اور چاند ہے اس وقت تک حسین میرا مولا ہے۔ اور یاد رکھنا میرا مولا طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، عین طہارت ہے، میرا مولا پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، بلکہ یوں کہو طہارت کا مرکز ہے۔ اور سن لے من طاہرین، میرا مولا دو طہارتوں سے وجود میں آیا ہے، ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا نام فاطمہ ہے۔ ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا نام فاطمہ ہے۔ اور پھر سنیے مسلم بن عقیل ایک جملہ کہتے ہیں، اے ابن زیاد سن لے، اماموں کا رجسن ومن رجسین۔ اے ابن زیاد، تو جس کی بیعت کرتا ہے، تو جس کے لیے تلوے چاٹتا ہے، وہ خود عین نجاست ہے اور دو نجاستوں کا مجموعہ ہے۔ وہ خود عین نجاست ہے اور دو نجاستوں کا مجموعہ ہے۔ ایک کا نام کیا ہے؟ یزید معاویہ، اور دوسرا اس کی بیوی جو یہودن تھی، یہودی کا بیٹا ہے یزید عزیزان گرامی۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہودی کی اولاد جب وجود میں آتی ہے تو ایسے ہی ظلم کرتی ہے۔ دیکھ لیجئے سعودی میں کیا مسئلہ ہے، وہ جو بیٹا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی یہودن کا بیٹا ہے عزیزان گرامی، جو آج اسلام کے مخالف ہے۔ شروع سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور ابن زیاد کے دربار میں مسلم بن عقیل نے کہہ دیا کہ تو جس کی بیعت میں ہے وہ خود نجس ہے، عین نجاست ہے، اور دو نجاستوں کے مجموعے کا نام ہے یزید۔ اور میں جس کو مولا مانتا ہوں وہ ہے کہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، عین طہارت ہے، اور جب تک سورج و چاند موجود ہے وہ امام ہے۔ کہا امام الدارین، دونوں جہان کے امام سے، ایک جگہ کے نہیں، دونوں جہان کے امام ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین سے جب سلمان فارسی نے سوال کیا، مولا میں جب سے مسجد میں آیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسلسل حسین کو دیکھے جا رہے ہیں، حسین کے چہرے پر نگاہ ہٹتی ہی نہیں، مجھے لگتا ہے انت تحب الحسین اکثر من الحسن، میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ آپ حسین کو حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ سنیے گا کیا معرفت بھرا جملہ امیر المومنین فرماتے ہیں، اے سلمان الحسین کنز من کنوز اللہ، اے سلمان ہوا سر من اسرار اللہ۔ اے سلمان تمہیں کیا پتا، حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اے سلمان تم حسین کی منزلت نہیں سمجھ سکتے ہو کہ حسین کی بلندی کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ کہا اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا نام حسین ابن علی ہے۔
اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام حسین بن علی ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے جو قربانی دی ہے، یہ علی کا جملہ ثابت کر دیا کہ اللہ ایک ایسا، حسین ایک ایسے راز ہے اللہ کے کہ کربلا کے میدان میں صبر کا جوہر دکھا کے بتایا۔ عزیزان گرامی، آپ کے یہاں بیٹا ہے جو صاحب اولاد ہے، ذرا غور سے سنیں، آپ کے بیٹے کو ایک خروچ بھی آ جائے تو آپ کا دل تڑپ جاتا ہے، ماں کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ ذرا اس راز کو تو دیکھیے، ہاتھوں پہ چشماہے کو لے کر میدان میں آ رہا، اچھا تو اللہ زیادہ ہاتھوں کو چشماہے کو ہاتھوں پر لے کر کے میدان کربلا میں حسین آئے ہیں، اور آپ کے کہتے کیا ہے، فوج اشقیا، تم سمجھتے ہو میں پانی پی لوں گا؟ نہیں، لو میں حسین کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیتا ہوں، آؤ پانی پلا دو۔ عزیزان گرامی، مقتل کا بڑا سخت جملہ ہے، جیسے ہی لٹایا نہ زمین پہ جلتی ہوئی، علی اصغر کبھی منہ کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، پیاس کا یہ عالم ہے۔ عزیزان گرامی، ہونٹ اور زبان سب سوکھ چکا ہے علی اصغر کا۔ تاریخ نے یہاں تک کہ لکھا ہے پیاس کی وجہ سے علی اصغر کی زبان دہن سے باہر آ گئی تھی۔ حسین نے ہاتھوں پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتے کہ ارے بیٹا، ارے میں نے تمہارے لیے پانی تو مانگا لیکن اشقیا پانی نہیں دیتے، اے بیٹا مجھے معاف کر دینا، جاؤ ارے حوض کوثر پر، ارے تمہارے دادا علی اپنے ہاتھوں سے سیراب کریں گے، تمہارے جد رسول تمہیں سیراب کریں گے۔ اجرکم اللہ آزادارو، آپ سنتے ہیں تیر پر کا تیر لگا جناب علی اصغر کو، حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا تھی، اور جیسے ہی تیر کا کھینچنا تھا خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے خون کو چہرے پہ ملا، مرنے کے بعد جملہ کہا، اے نانا گواہ رہیے گا، اے نانا گواہ رہیے گا، حسین اتنا مظلوم ہے، ہاتھوں پہ چشماہے کو شہید ہوتا دیکھ رہا ہے، اے نانا دیکھیے دیکھیے، ارے آپ کے جد ابراہیم نے جب اسماعیل کو ذبح کیا تھا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، اے نانا ارے میرا صبر تو دیکھیے۔ حسین اپنے سامنے چشماہے کو ذبح ہوتا دیکھ رہا ہے، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی حسین نے، اے نانا یہ کیسی آپ کی امت ہے؟ حسین پانی مانگ رہا ہے، جواب میں تیر ملتا ہے۔ اس کے بعد حسین نے ایک اور جملہ کہا، یاد رکھیے گا حسین یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، کہتے کیا ہے، شیعتی محمد شریعتم از بمائن فذکرونی اور سمعتم بقریب اور شہید فندبونی کیف استسقی لطفل فہو ان یرحمونی۔ اے میرے شیعو، ارے جب علی اصغر کے لیے میں نے پانی مانگا تو پانی تو نہیں ملا، جواب میں تیر ملا۔ اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا اس حسین کو یاد کر لینا۔ اے میرے شیعو، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی تو نہ ملا، عوض میں تیر مل گیا۔ اے میرے شیعو، ارے دیکھو، ارے جب بھی تمہارے اوپر کوئی غم آئے، عزیزان گرامی بہت لمبا چوڑا مرثیہ پڑا ہے حسین نے، جب ایک تیر لگا علی اصغر کو، ایک تیر میں لگا ہے، اور تیر کے بعد مرثیے میں ایک جملہ اور کہتے، اے میرے شیعو، جب بھی تمہارے یہاں کوئی مر جائے گا، جب بھی تمہارے یہاں کوئی میت ہو نا تو اس کو یاد تو ضرور کرنا، لیکن ذرا ہمارے شہداء کو بھی یاد کر لینا، ارے ہم غریبوں کو بھی یاد کر لینا، ہم مظلوموں کو بھی یاد کر لینا۔ عزیزان گرامی، لاش لے کر کے آئے، آپ سنتے ہیں سارے مسائل کو چھوڑتے تھے، لاش لے کر کے آئے در خیمہ پر، ماں کھڑی تھی در خیمہ پر، رباب نے دیکھا حسین آبا کے دامن سے ڈھکے ہوئے وہ چیز لے کے آئے ہیں، کہا اے میرے آقا کہ آبا کے دامن کے نیچے کیا ہے، ذرا ہٹائیے تو۔ اب جو آبا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا، ایک ننھا بچہ ہے جس کا منقا ڈھلا ہوا ہے، ارے گلے پہ ایک سوراخ بنا ہوا ہے جس سے خون مسلسل جاری ہے۔ جیسے ہی رباب نے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی، ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لخت جگر، کیا تمہارے جیسے بچے بھی ارے کربلا میں نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ زادارو، گنج شہیدہ میں سارے لاشوں کو رکھا لیکن علی اصغر کے لاشیں کو نہیں رکھا۔ ارے مقتل کہتا کیا ہے، خیمے کے پیچھے آئے، ایک ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو قبر کے حوالے کیا۔ قبر میں جب مٹی ڈال رہے تھے نا تو حسین گریل کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے علی اصغر تیرا چاند جیسا چہرہ مٹی کے حوالے کر رہا ہوں، اے میرے لال ارے مجھے معاف کر دینا، اے میرے لخت جگر، ارے تیرے چاند جیسے چہرے پہ تیری ماں قربان ہو گئی، تیرا باپ نچھاور ہو جائے۔ اے علی اصغر یہ کہتے ہوئے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ارے چہرے پہ مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد ایک
اتنا گریا کیا عزیزان میرا، اتنا گریا کیا کہ قبر علی اصغر آنسوؤں سے تنگ ہو گئی. ابھی حسین گریا کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور جب سے ہی سلام سنا پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جو سامنے کھڑا ہے اور کہتا کیا ہے حسین آپ پر سلام ہو. جیسے ہی سلام سنا تڑپ گئے حسین. کہتے کیا ہے؟ جب سے میں کربلا میں آیا ہوں کسی نے اس طرح سے مجھے سلام نہیں کیا. اے بھائی تو کون ہے جو مجھے اس غربت کے عالم میں سلام کر رہا ہے؟ وہ کہتا کیا ہے؟ انا برید الصغراء، میں صغرا کا قاصد ہوں، خط صغرا لے کے آیا. جیسے ہی صغرا کا نام سنا حسین کھڑے ہوئے، ارے خط کو لیا، خط کا مضمون پڑھا. جیسے ہی خط کا مضمون پڑھا تاریخ لکھتی کیا ہے؟ حسین دھاڑے مار کے روئے. رونے کے بعد قبر علی اصغر پہ گرے. گرنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بیٹا علی اصغر، ارے بہن صغرا نے تمہیں یاد کیا اور فرماتی ہے اے بابا، ارے میرا بھیا اصغر اب تو گھٹنیوں چلتا ہوگا، اب تو بولتا ہوگا. اے بابا، ارے میرے اصغر کو میری طرف سے پیار کریے گا. اے بابا، علی اکبر نہیں آئے لینے، ارے علی اکبر کو لینے بھیج دیجیے گا. واہ محمد، واہ حسین، واہ سیاد الذی اکرم انا للہ و انا الیہ